يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 انعام دیے گئے رمضان کے مہینے کے اندر۔ فرمایا کہ یہ 5 خصوصیات ایسی میری امت کو دی گئیں کہ جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ فرمایا کہ 5 خصوصیات دی گئیں۔ فرمایا کہ پہلی خصوصیت یہ کہ روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو سی آدمی کو محسوس ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ بدبو کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیدا ہوئی۔ معدہ کیوں خالی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے معدہ خالی ہے۔ فرمایا کہ ہماری خاطر تمہارے منہ سے جو بدبو آئی ہے یہ بدبو بھی ہمیں مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور مفسرین کرام نے، محدثین نے اس کی وضاحت فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور جو روزے دار جو قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو پیاری سی آ رہی ہوگی۔ دور سے دیکھ کر اس خوشبو کو دیکھ کر محسوس کر لیا جائے گا کہ یہ روزے دار ہے، اور پھر اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اور یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ آدمی کو جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، جس سے محبت نہیں ہوتی تو اس کی خوبیاں بھی کیوں نہ ہوں وہ بھی آدمی کو برائیاں لگتی ہیں، تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر چیز آدمی کو اچھی لگتی ہے۔ تو چونکہ روزے دار بھوکا پیاسا ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے معدہ خالی رہنے کی وجہ سے، تو یہ بھوک اور پیاس اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بدبو سے بھی پیار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری خصوصیت میری امت کو یہ عطا کی گئی کہ اس کے لیے رمضان کے مہینے کے اندر فرمایا کہ جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے بیان فرما دیں کہ ایسی مخلوق کہ جو پانی کی تہ کے اندر ہے، جو تمہیں نظر نہیں آتی، فرمایا کہ وہ بھی تمہارے لیے دعا گو ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سمندر کی مچھلیاں ہی دعا کرتی ہیں، بلکہ ہر چیز روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے، چونکہ روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے سے پیار ہوتا ہے، کوئی بندہ پسند آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریبی فرشتوں کو بلاتے ہیں، اپنے قریبی فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو وہ فرشتے آسمان پر آواز لگاتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں آدمی سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، تم بھی پیار کرو۔ تو وہ فرشتے پھر زمین میں اعلان کرتے ہیں، زمین والے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اس کی محبوبیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے کہ ہر چیز پھر اس سے پیار کرتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت رکھ دیتے ہیں، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق پھر اس سے پیار کرتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا گو ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری خصوصیت میری امت کو رمضان کے حوالے سے یہ دی گئی، فرمایا کہ اس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے، اور رمضان کے اندر جنت سجائی جاتی ہے روزے دار کے لیے۔ تو جنت حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ یا اللہ، جس کی خاطر مجھے پورا سال سجایا گیا، رمضان میں سجایا جا رہا ہے،
تو وہ تیرے نیک بندے کہاں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت صبر کر، ان قریب وہ دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے ان قریب تیرے پاس پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ روزہ دنیا کی تکلیف ہے، عارضی مشقت ہے، تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی پیاس ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو صبر دلاتے ہیں کہ جنت تھوڑا سا صبر کر لے، میرے بندے دنیا کی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر ان قریب تیرے پاس پہنچنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھوک اور پیاس رمضان کی حالت میں یہ مشقت اور یہ تکلیف خوشی سے برداشت کریں، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور چوتھا انعام فرمایا کہ روزے دار کو یہ دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اس امت پر یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں کہ آدمی رمضان کے مہینے کے اندر کھل کر عبادت کر سکے، کھل کر روزے رکھ سکے، اور آدمی کھل کر تراویح پڑھ سکے، زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر کے اس مہینے کے اندر جہنم میں پھینک دیا، شیطان جہنم میں جلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے راستے کھول دیے کہ اے میرے پیارے بندو، اب تمہیں روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اب تمہیں نیکی سے کوئی نہیں روکے گا، تم کھل کر نیکیاں کر لو، کھل کر عبادت کر لو۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر لوگوں کا رجحان جو نیکیوں کی طرف، گناہوں سے بچنے کی طرف ہوتا ہے، وہ غیر رمضان میں نہیں ہوتا۔ اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی رمضان کے مہینے میں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی لوگ فرائض واجبات چھوڑتے ہیں، شیطان تو قید ہے، پھر لوگ کس طرح گناہ کر لیتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ جب 11 مہینے شیطان ان کے جسم میں اثر انداز رہتا ہے، 11 مہینے جب ان سے شیطان کرواتا ہے، شیطان جب گناہ کرواتا ہے تو 11 مہینے گناہ کروا کر شیطان ان کا گناہ کرنے کا مزاج بنا دیتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں وہ خود ہی گناہ کرتے رہتے ہیں، گویا کہ یوں کہا جائے کہ شیطان جاتے جاتے ان کو چھٹیوں کا کام دے کر جاتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں جہنم میں، 1 مہینے کے بعد پھر ملیں گے، یہ کام تم کر کے رہنا۔ اور اس کی مثال جس طرح کسی نہر کے اندر 11 مہینے پانی چلتا ہو، اب 11 مہینے ایک نہر کے اندر پانی چل رہا ہے، تو 1 مہینہ اگر اس نہر کا پانی بند بھی کر دیا جائے تو اس نہر میں پھر بھی پانی کے اثرات رہتے ہیں۔ تو ویسے ہی جب 11 مہینے شیطان کو دوست بنا کر رکھا جاتا ہے، اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، تو پھر رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، آدمی پھر بھی گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے قید ہو جانے کی وجہ سے یہ اثر اور یہ فرق ضرور پڑتا ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے کے اندر نیک اعمال کی طرف زیادہ بڑھتا ہے، آدمی رمضان کے مہینے کے اندر گناہوں سے زیادہ بچتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5واں انعام اللہ تعالیٰ نے میرے بندوں پر رمضان میں یہ رکھا کہ جب اس کی رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر نہیں، فرمایا کہ قانون یہ ہے کہ جب ایک مزدور مزدوری کر لے، اپنا کام پورا کر لے، تو اس کو اس کی اجرت دے دی جائے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين